آج درس قرآن کے لیے ہم نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات کا انتخاب کیا ہے، اس سے درس ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ یہ جیسا کہ تلاوت سے پہلے میں نے بتلایا کہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں، جہاں تک میں نے تلاوت کی آیات، اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان قصوں کا مقصد یہی ہے کہ ابتدا کی آیات میں جو مفہوم، جو موضوع پیش کیا گیا ہے، اسی کے اوپر جو ہے دلیل دی جائے اور روشنی ڈالی جائے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اپنی قوم کے ساتھ، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جد و جہد دعوت کے سلسلے میں، اور پھر مختلف آزمائش کے مراحل سے سال ہا سال بلکہ صدیاں جو ہے نا گزر جاتی ہیں، لیکن آزمائش آپ کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو تھوڑے بہت لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، آزمائشوں سے دوچار ہوئے۔ تو ان آزمائشوں کے بیچ ان کا کیا رویہ تھا،
اور پھر اس رویے کے نتیجے میں ان کا اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا کیا انجام ہوا، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، جو دشمنی کر رہے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ اس کے بعد قصوں میں، اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء کرام کے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس سورہ کی ابتدا میں جو مضمون بیان کیا گیا، اور مضمون یہ ہے کہ اہل ایمان کی لازماً آزمائش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا امتحان کرتا ہے، جانچنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ واقعتاً یہ اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور یہ کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ باقی یہ رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امتحان لینے کی سنت کب کس دور میں کتنی زیادہ ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کا علم رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یقینی طور پر طے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو خاص نبی کے وقت، نبی کی اور نبی کے وقت جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلی فصل تیار ہوتی ہے اور اسی سے آگے چل کے جو ہے کیا ہے دعوت کا کام انجام دینا ہے۔ اگر اس گروپ میں ایمان کی کمزوری ہے اور یہ ہے کہ تھوڑ دلا پن ہے، بزدلی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بڑا کام یہ لوگ انجام نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ہمیشہ ہوا یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام، اور اس کی سب سے بڑی واضح مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صحابہ کرام کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی زندگیاں ہیں اور ان کے امتحانات کی جو ہے کہانیاں ہیں کہ کس طرح سے انہیں آزمایا گیا۔ تو یہ سورہ اگرچہ اور اس کی آیات نازل ہوئی ہیں ایک خاص دور میں خاص لوگوں کو سامنے رکھ کر، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تا قیامت وہ تمام لوگ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرتے ہیں، جو اس پر عمل پیرا ہیں اور جو اس نظریے کو، اس طریقے زندگی کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیشہ یہ سورہ اور اس کی یہ آیات مشعل راہ ہیں، اور ان سے ہمیشہ یعنی سبق ملتا رہے گا ان تمام لوگوں کو کہ جو اس راہ سے وابستہ ہیں، اور یہ سورہ انہیں مصائب اور مشکلات کے ہجوم میں حقیقت میں انہیں سکون عطا کرے گی، انہیں گھبراہٹ اور مایوسی سے بچائے گی، اور ان کے اندر ہمیشہ ہر دور میں جب بھی کوئی مرحلہ سخت آئے گا تو ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش ان کے اندر پیدا کرے گی یہ آیات۔ اور اسی طرح سے وہ کہ جو ستانے والے ہیں، جو راہ روکنے والے ہیں، انہیں بھی اس کے اندر سبق ملے گا اگر اس کی طرف رجوع کرنے کی انہیں توفیق حاصل ہو کہ پچھلوں نے کیا کیا، ان کا کیا حشر ہوا، تو بعد کے لوگ جو ہے نا وہ کیا کر لیں گے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کا حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا جو پہلے گزر چکے۔ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی کسی روایت کی بنیاد پر کوئی متعین بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں پائی جاتی کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے مضامین گواہی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 8 میں، ابھی ہم نے جو تلاوت کی ویسے ہر ایک کو جو ہے مثال میں پیش کی جا سکتی ہے بات، لیکن نمبر 8 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس بات کی ہدایت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن اے انسان اگر تیرے والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کو جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت نہ کر۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا، ان تمام اعمال کی خبر دوں گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو یہ جس موقع پہ اور جس سیاق میں بات آئی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیشہ تعلیم دی اس بات کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ تعلیم رہی ہے، بلکہ شریفانہ جو
معاشرے ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ بات چلی آ رہی ہے زمانہ قدیم سے کہ والدین کا محض اس بنیاد پر کہ وہ والدین ہیں ان کا ایک بہت بڑا حق انسان کے اوپر قائم ہوتا ہے اور ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اسی بات کی تعلیم قرآن نے بھی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی کا حوالہ دے کے مشرکین مکہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ دباؤ ڈالتے تھے، خاص طور سے نوجوان، اور اب جانتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ سارے نوجوان تھے۔ جو بڑی سے بڑی عمر والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 سال کے چھوٹے تھے، 38-39 سال کے، 38-39 سال کے۔ باقی اکثر بیشتر صحابہ کرام 20, 18, 19, 21 اسی کے بیچ میں تھے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں کہ جن کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ وہ ایک نیا جو ہے نا چیلنج سامنے آئے، اس کو یعنی ایک نئی چیز آئے جس کے قبول کرنے کے نتیجے میں بہت بڑے چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں، بہت بڑی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، تو ان کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ ان رکاوٹوں سے وہ ٹکرائیں، لڑ جائیں۔ تو ہمیشہ نوجوان ہی ایمان لاتے رہے ہیں، بوڑھے لوگ کبھی نہیں لاتے، نہ جان لیجئے، اس لیے کہ بوڑھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک جگہ پہ جا کے پھر وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یعنی کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے ذہن میں کبھی یہ بات آئے بھی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ نوجوان لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال نوجوان لوگ، ان کے ماں باپ نے ان کے اوپر زور دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ تمہارا دین بھی تو یہی تعلیم دیتا ہے، میرا تمہارے پر حق بنتا ہے، تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، تم اس دین سے نکلو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ہمیشہ یقیناً اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن اگر والدین بھی، اور یہاں پہ خاص طور سے تذکرہ یہ اس لیے کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے بڑا یعنی حق کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا۔ تو والدین کا جب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے باقی سارے لوگ کو تو چھوڑیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ لوگ ان کو چھوڑیں، کی کوئی خاطر بھی نہیں لانا۔ اگر والدین بھی تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں اس بات کا کہ میرے ساتھ شرک کرو، یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ ان کا حق تمہارے اوپر ہے، لیکن ان کا حق یہ نہیں ہے کہ تمہیں دباؤ ڈال کے تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور دلیل بھی یہ دی ہے کہ اس کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، مطلب کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا ہے کہ بھئی یہ جو ہے میرے شرکا، ان کو میرے ساتھ شریک بناؤ۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی وہ حالات وہ تھے کہ اپنے ماں باپ وہ بھی اپنے بچوں پہ کیا ہے دباؤ ڈالنے لگے تھے کہ بیٹا تم نافرمان ہو اور واپس آ جاؤ، اگر تم واقعتاً اپنے دین کو ماننے والے ہو تو بھی میری جو ہے بات مانو، اس لیے کہ تمہارا دین بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کی بات مانی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا تھا کہ جہاں پہ نوجوانوں پہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ، اپنے قریبی لوگ، اور اسی طرح سے جو زیر دست تھے ان کے مالک لوگ، اور کوئی دوسرا ہے مثلاً جس کے کوئی اپنے گھر کے لوگ دباؤ ڈالنے والے نہیں، لیکن مثلاً وہ تاجر ہے تو آس پاس کے لوگ جو ہے نا اس کا بائی کاٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ زمانہ تھا کہ جس میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور پھر ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے اسے واضح کیا گیا اہل ایمان کے سامنے جو آزمائشوں سے دوچار تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت امتحان کی آزمائش کی اسے پیش کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، پہلے بارہا یہ درس میں یہ چیز آ چکی ہے، مطلب یہ کہ الف لام میم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہاں پہ حسب الناس، ناس جو ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے عام ہے، ناس کے معنی لوگ، کوئی بھی لوگ، لیکن یہاں پہ مفہوم خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اب بزدلی دکھلا رہے ہیں، اب ڈر رہے ہیں، ان کے سامنے آزمائشیں ہیں، وہ اضطرابی کیفیت سے دوچار ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ایک نعرہ مارا آمنا، بس ختم، بات ساری آزمائش ختم ہو گئی اور کچھ نہیں ہوگا،
اور پھولوں کی سیج ان کے سامنے بچ جائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ ناس کہہ کے جو مسلمانوں میں سے جن لوگوں پہ یہ بات کہی گئی ہے، یہ کیا ہے کہ اس سوچ کے لوگ نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں بلکہ ہمیشہ پائے گئے، نہ صرف یہ کہ نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اللہ کے دین کو جنہوں نے قبول کیا وہ، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کا دین ہے، انہوں نے سنا دین کی دعوت کیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھا، اللہ ایک ہے، اس نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کر کے بھیجا تاکہ وہ عمل کر کے آئیں، اور آخرت ہے اور آخرت میں ان کا حساب کتاب ہوگا، اس مقصد کے لیے اس نے اپنی شریعت دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورا اسلام، اس کی دعوت جب لوگوں کو دی جاتی ہے اور جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ختم کہتے ہیں تو بالکل درست بات ہے، چونکہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کو ہم قبول کر رہے ہیں تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب تو کیا ہے کہ ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے سامنے، اب پھولوں کی سیج کیا ہے، بچ جائے گی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں جنت میں اور آخرت میں، وہ سارے وعدے سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سے متعلق ہیں، دنیا میں پورے ہونے چاہیے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ختم بات، امریکہ ہمارے سامنے ہیچ ہو جائے، رشیا کیوں اٹھ کے آئے، فلاں کیوں ہو، ہم سپر پاور بنے رہیں گے، ہمارے سامنے سب دبیں گے، جھکیں گے، ڈریں گے۔ یہ ایک بہت بڑے طبقے کی، آج اگر آپ دیکھیں مسلمانوں میں تو ان کی بہت بڑی جو ہے نا غلطی، سوچ کی غلطی یہ ہے کہ اپنے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہر قسم کی اور ہمہ وقت کامیابی ہمارے حصے میں ہے، اگر ہمارے مقابلے میں کوئی آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دین وہ مشکوک ہونے لگتا ہے، ہمارے اپنے ارادے، اپنی نیتیں، اپنا ایمان جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں کہ بس نعرہ ہمارا آمنا ہو چلے گئے جنت میں، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ آمنا کہا، اس کے بعد کیا ہے، آزمائش ہوگی، جیسا کہ اگلے آیت میں کہا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا۔ دیکھیے فتنہ اصل میں کیا ہوتا ہے، لفظ عربی زبان میں فتنے کے معنی ہی ہوتے ہیں آزمائش کے، اور اصلاً آزمائش کیا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کے اندر کھری کھوٹی دونوں چیزیں مکس ہیں تو اسے تپا کے چھانٹ لیا جاتا ہے۔ یہ مثلاً لوہا ہے، یہ خالص لوہا ہے اور اس کے ساتھ زنگ لگا ہوا ہے، سونا ہے اس کے ساتھ کوئی غلط قسم کی دھات لگی ہوئی وہ نکل جائے، اصل سونا زر خالص جو ہے وہ آ جائے، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے تو اس کا بھی کھرا کھوٹ باہر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر یعنی کھوٹ ہے اور اس کے اندر کھرا پن ہے، یہ چیز کیا ہے۔ تو فتنے کے اصل معنی ہیں بھٹی پہ تپا کے کسی چیز کو کھرا کرنا، تو جب کھرا کیا جاتا ہے تو کھوٹ بھی نکلتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کھرا کرنے کی کوشش دیکھی جاتی ہے کہ اس کو آگ پہ رکھ کے تپایا گیا، پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، کھوٹا ہی کھوٹا ہے۔ تو فتنہ کے اصل معنی یہ ہے، اور وہیں سے یہ لفظ جو ہے امتحان اور آزمائش کے معنی میں آیا کہ ایک انسان، اس کے اندر مختلف قسم کے عزائم ہوتے ہیں، مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جذبات، رجحانات، میلانات ہوتے ہیں، تو ان سب کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آزمائش نہ ہو تو آپ بولیں میں سب سے بہتر متقی انسان ہوں، میں دعویٰ کروں کہ صاحب میں آپ سے بہتر ہوں، کوئی کسی سے پیچھے رہنے والا نہیں ہے کہ سب سے بہترین مسلمان اگر دنیا میں پایا جاتا ہے تو وہ میں ہوں۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے، صاحب کیسے دعویٰ کر رہے ہیں آپ سے بہتر تو میں، تو ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب یہ بھٹی لگ جائے گی اور اس پہ سارے لوگ رکھ دیے جائیں گے اس کے توے پہ، تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً کتنے صرف زبانی مسلمان ہیں اور کتنے کچھ ہیں، جلنے کے بعد پتہ چلا کہ آدھے رہ گئے، اور کتنے ہیں کہ پھر تھوڑے نکلیں گے کھرے۔ تو یہ امتحان اور آزمائش یہ کھرے کھوٹے کو جانچنے کے لیے، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمایا، امتحان لیا، جانچا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مطلب یہ کوئی آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کے اوپر بھی ایمان لانے والے لوگ آئے، ہم نے ان کو آزمایا، انہیں بھی جانچا
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ کو تو دیکھنا ہی ہے کہ کون ہیں کہ جنہوں نے راست بازی دکھلائی، اور اللہ کو دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو جھوٹے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آمنا کہنے والے سارے لوگ کیا ہے؟ صادقین نہیں ہیں، بلکہ آمنا کہنے والوں میں بہت سارے لوگ کیا ہے؟ کاذبین ہیں۔ ہم پھر یہاں پہ بتلا دیں، پہلے بھی ہم کسی درس میں وضاحت کر چکے ہیں، صدق اور کذب جب کہا جاتا ہے تو اصلاً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے قول و عمل میں اگر مطابقت ہوتی ہے تو اسے صدق کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد اس کی صفت صادق ہوتی ہے۔ اور قول اور عمل میں اگر مطابقت نہ ہو تو یہ کذب ہے، اور وہ آدمی کیا ہے؟ کاذب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولے تو وہ کاذب ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انتہائی سچا آدمی اس کی زبان سے غیر شعوری طور پر یا لا علمی میں کوئی ایک مرتبہ اس کی زبان سے ایسی بات نکلی جو غلط ہے، صحیح سچی نہیں ہے، تو کیا ہے وہ کذب کے ضمن میں آئے گی، لیکن اس کی بنیاد اس کو کاذب نہیں کہا جائے گا، اس کو کاذب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ایک بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے جو سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے، لیکن چونکہ اس کا عمل ہمیشہ یہ ہے کہ اس کے قول اور عمل میں کیا ہے؟ مطابقت پائی جاتی ہے، اس لیے اسے صادق ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے ہمیشہ جو ہے جھوٹ بولنے والا، اس نے ایک مرتبہ کیا ہے؟ سچ بول دیا، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ صادق ہے، نہیں کہیں گے صادق، اگرچہ وہ اپنی بات وہ جو کہہ رہا ہے کیا ہے اس میں وہ سچا ہے، لیکن وہ صادق نہیں بن جائے گا۔ صادق ایک صفت ہوتی ہے جو کسی انسان کے ساتھ مستقل لگتی ہے، اور وہ اسی وقت ہوگی کہ جب اس کے قول اور عمل میں کیا ہے؟ مطابقت پائی جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں گے کہ یہ آمنا کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو ان میں سے الذین صدقوا کون ہیں اور الکاذبین کون ہیں؟ تو الذین صدقوا کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو آزمائشیں ان کے سامنے آئیں اس پہ وہ جمے رہ گئے، پھرے نہیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارے مفادات ان کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری تجارت بیٹھی جا رہی ہے اس راستہ بازی کے نتیجے میں، اور اس ایمان کے نتیجے میں ہماری دکان تو بیٹھ گئی، خریدار سارے چلے گئے، ہمارا بینک بیلنس گھٹ گیا، اور یہ کہ بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ فاقے بھی ہو رہے ہیں، تو پھر یہ مفادات جو شخص دیکھے گا اور مفادات کی ضرب سے جو ہے نا وہ بچنے کے لیے پیچھے ہٹے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کاذبین۔ اسی کو آزمانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے، یہ اصول کہ بعد کے ادوار میں بھی، یعنی یہ تو مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے، بعد کے ادوار میں جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے ہیں مدینہ منورہ، وہاں پہ بھی سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں مختلف مواقع پہ اس طرح کی آیات آئیں جو بالکل صریح بھی ہیں، اور بعض میں اشارے پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش جو ہے وہ ہم کریں گے۔ چنانچہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح سے خطاب ہے، ام حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ بس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بس سیدھے بڑے آرام کے ساتھ مرسیڈیز کار پہ بیٹھ کے جو ہے نا چلے جائیں گے جنت میں، کہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے گزرے کہ جو پہلوں پہ آ چکے ہیں، پہلے کے لوگ جن حالات سے گزرے وہ تو ابھی تم پر آئے ہی نہیں، تو کیسے تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ فرمایا کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں مصیبتوں نے اور بیماریوں نے اور تنگیوں نے آ دبوچا، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے تھے وہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو یہ اس طرح